السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلام میں جوت۔ اچھا، آج ناظرین ہمارے ساتھ ہیں مولانا مظفر رشید صاحب، اور ہمارا ٹاپک ہے آج کا محبت۔ آج ہم ان سے کریں گے محبت کے بارے میں سوال جواب، کیونکہ بہت سے سوال جواب پیدا ہوتے ہیں محبت کے بارے میں کہ محبت کیا ہے، بہت سے سوال ہوتے ہیں۔ آپ خود جانتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں خود سوال پیدا ہو گئے ہوں گے، پر آج پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ماجرا ہے یہ محبت کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو مولانا صاحب، آج ہم نے آپ سے محبت کے بارے میں سوال جواب کریں گے۔ بالکل کلیم بھائی، ایسی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محبت کا ٹاپک جو آپ نے چھیڑا ہے نا، بالکل یہ دو چیزیں میں تو یوں کہوں گا، تمہید میں کچھ یوں باندھوں گا کہ دو چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو بھیجا ہے نا، تو انسان کے دنیا کے اندر کافی ساری جو وہ ہوتی ہے خواہشات ہوتی ہیں، وہ ان دونوں چیزوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان کا مرجع اگر دیکھا جائے وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک مال ہوتا ہے، اور نمبر دو وہ ہوتی ہے محبت۔ مال ایسی چیز ہے کہ مال یہ اس کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ انہی قرآن پاک کی آیت ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو دنیا جتنی کمانا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنی ہی دے دیتے ہیں۔ تو محنت جو جتنی کرتا ہے اس کو اتنی ہی ملتی ہے۔ اور اگر اس اپوزٹ سائڈ پہ دیکھا جائے، محبت کو دیکھا جائے، تو محبت ہی ہر کسی کو مل جاتی ہے۔ آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوگا کہ ہر کسی کو تو نہیں ملتی ہے، کسی کو ملتی ہے۔ تو دیکھیں، محبت ہر کسی کو مل جاتی ہے، کسی کو یک طرفہ ملتی ہے اور کسی کو دو طرفہ ملتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کسی کو تو اپنا مقصد محبت کر کے مل جایا کرتا ہے، اور کسی کو اپنا مقصد محبت کر کے نہیں ملتا اور وہ کسی اور سے ارینج ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر محبت یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ پھر آپ کا سوال پیدا ہوگا کون سی محبت جائز اور کون سی محبت ناجائز ہے؟ تو محبت، ہر وہ محبت جائز ہے جو اللہ ہی کے لیے کی جائے، اور ہر وہ محبت ناجائز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کی جائے، وہ محبت نہیں ہوگی بلکہ کوئی اور نام دیا جائے گا اس کو۔ اچھا، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ محبت اصل میں ہے کیا؟ جی، محبت اصل میں محبت کہتے ہیں کسی ایسے کام کو، کسی ایسی ریئیکشنز کو، کسی ایسے جذبات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی زندگی کی جو توجیہات ہوتی ہیں، اپنی زندگی کی جو اپنے کام ہوتے ہیں، اپنی خیالات کا مرکز جس ذات کو بنانے، اس ذات کے اوپر اس کے اب پازیٹیو خیالات ٹھہر جائیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر ساری کے ساری خیالات اس کے اوپر آ جائیں، اور اس کی تگ و دو جو زندگی کی جدوجہد ہوتی ہے اسی پر آ کر ہی رک جائے، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ یہ پازیٹیو، نیگیٹو تو پھر وہ ایک نفرت کے اس میں آ جاتا ہے، تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے نا مولانا صاحب۔ جی بالکل۔ کیا محبت میں عشق مجازی جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک عشق ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، اور دوسرا ایک عشق مجازی ہوا کرتا ہے۔ عشق حقیقی تو اللہ سے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ سے عشق ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ عشق مجازی یاد رکھیں یہ ناجائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ کیسا سوال کر دیا، یہ کیسا جواب دے دیا کہ ناجائز نہیں ہے؟ بالکل یہ ناجائز نہیں ہے عشق مجازی۔ کیوں؟ یاد رکھیں، ہر وہ عشق مجازی جس کا اختتام زنا پر ہو، جس کا اختتام غلط تعلقات پر ہو، جس کا اختتام ایک ایسے حالات پر ہو جو کہ اسلام جن کی اجازت نہیں دیتا، وہ ناجائز ہے۔ عشق مجازی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ حیران ہوں گے حدیث سن کر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب للہ، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی، آگے الفاظ آتے ہیں ومن ابغض للہ، من اعطى للہ، ومن منع للہ فقد استکمل الایمان کے الفاظ آتے ہیں، کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی محبت کرنا ایک جزو لازمی قرار دیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے لوالے ہیں ہمیں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ، وہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ یہ دل جو یہ بحر محبت ہے، یعنی دل کا سمندر ہے، یہ دل بحر محبت ہے، کسی پہ تو مرے گا، لاکھ اس کو بچاؤ کسی پہ تو گرے گا۔ یعنی یہ اس کے اندر محبت کرنا، یہ دل کا، جیسے کہ دیکھیں نا گاڑی کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ہمیں سفر طے کراتی ہے، اس کے اندر ہم لوگ اپنا سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل پڑا ہوا ہے، موبائل کا کیا ہے کام کہ ہم لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں، ہم اس سے نیٹ یوز کرتے ہیں، تو یہ اس کا کام، اس کا ایک پروفیشنل کام ہے، اس کا اپنا پرائیویٹ کام ہے، اس سے ابھی ہم جھاڑو نہیں دے سکتے، اس سے ہم ابھی گاڑی نہیں چلا سکتے موبائل سے۔ بالکل ایسے ہی دل کا بھی ایک کام ہے، دل کیا کام ہے؟ دل کا کام محبت کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی، میں اس کی دلیل دوں قرآن سے دوں گا، کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ جل شانہ نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے۔
क्या मतलब इसका, यानी किसी के सीने के अंदर दो मोहब्बतें इकट्ठी नहीं हो सकती, यानी कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी किसी के दिल में दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। वो ये भी दावा करे कि मैं इश्क हकीकी मुझे, यानी मैं इश्क हकीकी मुझे अल्लाह की मोहब्बत भी है, मैं रसूल से मोहब्बत भी करता हूँ, मैं अम्बिया से फरिश्तों से ऐसे ही अपने तमाम उन जायज़ ताल्लुकात से मोहब्बत करता हूँ, साथ वो इश्क मजाजी का भी दावा करे कि मुझे ना, यानी कि मैं फलां फलां फलां, इवन मैं इसका नाम नहीं लेता XYZ, तो मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसकी मोहब्बत आपके दिल में ज़्यादा होगी वही काबिल कबूल होगा, इसके अलावा मोहब्बत बिल्कुल काबिल कबूल ही नहीं है। एक और बात बताऊँ, हदीस पाक के अंदर आता है, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के मस्जिद नबी से तशरीफ़ ला रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अपनी माल जान, अपनी औलाद से, हत्ता कि अपने वालिदैन से भी ज़्यादा महबूब हैं, लेकिन मुझे अपनी जान से ज़्यादा महबूब नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी ने एक हदीस बयान फरमाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बंदा, वो मोमिन, वो इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता उस वक्त तक जबकि उसकी नफसानी ख्वाहिशात, उसकी दिल की मोहब्बत जो है वो अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बाल बच्चों से, हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता। तो देखें कितनी बड़ी बात बयान फरमा दी। तो उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि अल्लाह के नबी, अभी तो अपनी जान से भी बढ़कर आपको मैं मोहब्बत करने लग गया हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आल आन या उमर, ए उमर अभी बात बन गई, यानी आपकी मोहब्बत, आपका ईमान अभी मुकम्मल हो गया। मोहब्बत जो है ये जायज़ है बिल्कुल, लेकिन अगर इसका मोहब्बत इश्क मजाजी का इख्तिताम अगर अच्छे उस पर हो जाए तो ये वो है जायज़ है बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल है कि अगर किसी को इश्क मजाजी की बीमारी लग जाए तो उसका इलाज फिर क्या होगा? बिल्कुल, इश्क हकीकी की, अगर इश्क मजाजी की बीमारी लग गई आपको तो उसका इलाज एक ही है कि इश्क हकीकी की तरफ बंदा लौट आए। हाँ, फिर सवाल पैदा होता है कि देखिए इश्क मजाजी आजकल तो हर गली के अंदर, हर घर के अंदर दूसरे बंदे को जहाँ नौजवान पाया जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का तो अगर कोर्स एजुकेशन को देखा जाए तो उसकी हमें नतीजा, उसका हमें मॉरल ही मिलता है कि इश्क मजाजी ही हर कोई वो हो जाता है उसका। तो उसका इलाज यही है कि इंसान अपने आप को इश्क हकीकी की तरफ ले आए, और इश्क हकीकी की तरफ लाने की जो वो है कोर्स मैं कहूँगा तो वो यही है कि इंसान अल्लाह वालों से, जो नेक लोग हैं, अपने नेक दोस्तों से, जो नेक दोस्त हों, जो उसको दीन की तरफ बुलाने वाले हों, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और एक और मिसाल मैं आपको दूंगा, एक यूँ समझ लें कि एक हमें तजर्बा मेरा समझ लें कि अगर बंदा किसी की, अगर आपको इश्क मजाजी लग भी गया है तो उसको हटाने के लिए कि मेरी उससे नफरत पैदा हो जाए और आप हकीकतन अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, तो उसको एक छोटी सी, आपको मैं वो कहूँगा एक नुस्खा समझ लें कि अगर आपको उसको इश्क मजाजी हटाना है, जिस ज़ात को, जिस पर्सन से आपको इश्क मजाजी लग गया है, उसके सामने उसकी बुराई बयान करें, उसके मुंह के ऊपर उसके वीक पॉइंट्स को ले लें, उसके वीक पॉइंट को लेकर उसको उसी वक्त मुंह के ऊपर बेइज्जत कर दें, उसकी बेइज्जती करें। तो देखें आपकी वो जो आपको इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई उस ज़ात से, तो उस ज़ात की मोहब्बत वो आपके दिल से निकल जाएगी। वो खामख्वाह आपको छोड़ेगा ना, वो आपको उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किसी को किसी अपनी इंसल्ट करना तो किसी को कबूल नहीं होता, तो यही समझेगा ये मेरी इंसल्ट करने वाला, तो वो खामख्वाह आपको ही छोड़ ही देगा, वो पर्सन आपको छोड़ ही देगा। तो ये इश्क मजाजी का बदल जो है वो इश्क हकीकी है। उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। अच्छा, ये इश्क मजाजी तो बहुत हो गया, अब एक ऐसी दुआ बता दें जिसमें इश्क हकीकी की तर्जुमानी की जाए। जी कलीम भाई, देखें मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक मरतबा एक बद्दू, एक अहराबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह के नबी, मतस्सा, क़यामत कब कायम होगी? उस वक्त बड़ा सवाल उठता था, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, ग्रोह दर ग्रोह आते थे, फरमाते थे अल्लाह के नबी जिस अकीदे के बारे में आप बयान करते हैं कि आखिरत आएगी, उस दिन हम लोग उठाए जाएंगे, तो वो कब कायम होगी क़यामत? एक बदू सहाबी आए, अराबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मतस्सा, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत तो एक अलग बात है, तुमने नमाज़ें कितनी पढ़ी हैं, तुमने रोज़े कितने रखे हैं, कितनी अल्लाह की इबादत की जो आप अपना हिसाब देने के लिए तैयार हो गए। तो वो सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के नबी, नमाज़ें भी इतनी नहीं मेरी और मेरा रोज़े इतने नहीं, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کل قیامت کے دن انسان مرد اس کے ساتھ ہوگا، وہ عورت وہ لڑکی اس کے ساتھ ہوگی جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کے سننے کے بعد جتنی ہمیں خوشی ہوئی پہلے کبھی بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ کہ دیکھیں انس فرماتے ہیں ہم سوچا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے جنت کے اندر، اگر ہم چلے بھی گئے تو ہمارا تو سب سے لاسٹ درجہ ہوگا، نیچے ہم لوگ ہوں گے، اور اللہ کے نبی خاتم الانبیاء اتنے بڑے، اور وہ کتنے اوپر ہوں گے، جنتوں کے درجات ہوں گے وہ کتنے اوپر ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو ہم لوگ خوشی سے نہال ہو گئے کہ دیکھیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو کتنی خوبصورت اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی۔ اور جو آپ نے دعا کا پوچھا، ایک دعا آتی ہے، مجرد دعا ہے، وہ دعا ہے اللہم انی اسألک، اگر انا پڑھیں تو جمع متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، اور انی پڑھ لیں تو واحد متکلم پہ اپنے لیے دعا مانگیں گے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ وحب من یحبک، سیکنڈ پارٹ، وحب من یحبک، یا اللہ میں اس پرسن کی، اس شخصیت کی بھی محبت چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اس پرسن کی بھی محبت عطا کر جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تیسرا پارٹ دیکھیں، وحب کل عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ میں آپ سے اس عمل کی، وہ جو کام ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، پکڑنا، سوچنا، ہر ایک کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کیا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ کتنی مزیدار جامع معنی دعا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر گھڑی یہ پڑھتے رہا کریں۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ اللہ سے ہو جائے تو پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ جس سے محبت ہو جایا کرتی ہے تو اگر دو طرفہ ہو جائے تو اللہ دو طرفہ ہی ہیں۔ اللہ تو وہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ بے وفا تو نہیں ہے، اللہ کی تو وفادار ذات ہے۔ اگر اس سے حدیث پاک کے اندر جو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف دو قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کے آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات تو بڑی با وفا ذات ہے۔ بے وفائی تو انسانوں نے ایجاد کر لی ہے، تو اللہ سے محبت ہو جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ سے محبت کی علامت ہی قرآن پاک نے بیان فرما دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ شرط قرار دے دیا گیا۔ بہرحال یہ کچھ تفصیل تھی۔ اچھا ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے۔ جی بالکل۔ محبت کی کوئی ایک مثال بیان کرتے ہیں؟ محبت کی ایک مثال تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو محبت کی کئی مثالیں ملیں گی، عشق حقیقی پر بھی ملیں گی، عشق مجازی پر بھی ملیں گی۔ عشق مجازی ایک کتاب پڑھی تھی میں نے، ابھی بھی میری لائبریری میں موجود ہوگی، کہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں، عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ میں آپ اپنے ویور سے کہیے گا کہ وہ کتاب ضرور لے لیں، اس کے جو عشق مجازی میں جو مبتلا ہے اس کو ضرور اسٹڈی کریں۔ اور عشق مجازی مجھے 99% یقین ہے کہ جو بندہ اس بک کی اسٹڈی کرے گا وہ اپنے عشق مجازی سے نکل کر عشق حقیقی کی طرف آ جائے گا۔ عشق مجازی کی تباہ کاریاں کتاب کا نام ہے، ٹائٹل ہے۔ تو بہرحال عشق اس کے اندر کافی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ مشہور زمانہ واقعہ لیلا مجنون کا دیکھ لیں تو ان کے اندر عشق مجازی تھا، اور مجنون ان کی اصل میں شادی ہوئی نہیں تھی۔ لیلا جو تھی اور مجنون جو تھا ایک گوار قسم کا لڑکا تھا، اور یہ لیلا سے بڑا پیار کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ لیلا کے گاؤں سے گزرتا اس کے در و دیوار کو چومتا تھا، اور دیواروں کو چومتا اور کتے تک کو چومتا تھا اس کی گلی کو۔ تو سوال کر رہا میں سوال کیا کہ ارے پگلے کتے کو کیوں چومتا ہے، ایک ناپاک چیز ہے۔ تو وہ کہنے والوں کہتا تھا ارے تمہیں کیا پتا محبت کے حال کا تمہیں کیا پتا، تو یہ کتا وہ کتا ہے جو کہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، میں اس لیے اس کو چومتا ہوں، اور یہ دیوار شاید اس کے اوپر لیلا کا ہاتھ لگاؤ تو میں اس ہاتھ کی لگی جگہ کو چوم لوں۔ تو یہ محبت یہ ہوا کرتی ہے۔ اور محبت کی مثال سیکنڈ دیکھ لیں، ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ وہ ایک دفعہ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد ان کے بیٹے، جو جنگ ہوئی ریسنٹلی مجھے غالباً جنگ بدر تھی، اس کے اندر ان کے بیٹے تھے، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی سائڈ سے لڑ رہے تھے مسلمانوں سے، پھر بچ کے چلے گئے، وہ بدر سے چلے گئے، پھر بعد میں مسلمان جب ہو کر ہوئے تو اپنے ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر کے ساتھ،
صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر فلاں جنگ کے اندر آپ میرے سامنے آتے اور آپ کافروں کی سائڈ سے لڑ رہے ہوتے تو میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ کی گردن اڑا دیتا. تو یہ باپ کی محبت تھی اپنے اس کے ساتھ. تو دیکھیں کتنی زیادہ محبت تھی. ایسے ہی ہمارے قریب زمانے کی مثال دیکھ لیں, منصور حلاج اللہ والے تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے اتنا اللہ اللہ کیا, اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی سما چکی تھی کہ وہ جہاں دیکھتے تھے, جہاں ان کی نظر جاتی تھی, وہاں پر ان کو اللہ ہی نظر آتے تھے. اور آخر میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا, انا الحق کا نعرہ لگایا تھا. وہ اگر اپنے آپ کو دیکھتے تو اپنے آپ بھی ان کو حق نظر آتا, تو وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں حق ہوں, نہ کہ حق ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو وہ اپنے آپ کو حق کہنے لگ گئے تھے, ظاہراً کہنے لگ گئے تھے. بہرحال ایک another story ہے, تو اس کے اوپر پھر ان کا خاتمہ کیسے ہوا, بہرحال اس پر کبھی بات کریں گے. بہرحال محبت کی مثالیں کافی ساری ہیں, اگر دیکھا جائے تو تاریخ اٹھائی جائے تو بہت زیادہ ملیں گی. اچھا تو ناظرین, یہ تھا ہمارے سوال و جواب کا سیشن. امید کرتا ہوں یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.